اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت میں ایک تاثیر رکھی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل میں رب تعالی کی محبت ہونی چاہیے۔ لفظ محبت ایک خوبصورت لفظ ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس لفظ سے ہی ایک امن کا پیغام، ایک تعلق کا پیغام، ایک ربط اور رابطے کا پیغام محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی محبت کو طلب فرمایا۔ مثلا ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ان کی صفت بیان کی کہ يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے محبت۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حباً للہ، وہ سب سے زیادہ شدت سے جس ذات سے محبت کرتے ہیں، للہ، وہ کس کی ذات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفت مومنین یہ ہے کہ وہ جیسی رب سے محبت کریں ویسی کسی اور سے محبت نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آیت میں اللہ کریم نے اتباع کی بنیاد اپنی محبت کو قرار دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کی جو چیز بنیاد ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ تو بینگا مسلم ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے قلوب پر غور کرتے رہیں، اپنے دلوں پر غور کرتے رہیں کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کیا اس محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے خیال میں گم رہتا ہے۔ مجازی محبتوں میں تو آپ کو اس کا بہت سارا اندازہ ہوگا کہ کسی سے محبت ہو تو کلاس میں بھی تصور محبوب کی طرف، کام میں بھی تصور محبوب کی طرف۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم دن میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جب عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف کتنی ہوتی ہے؟ ہم قیام کریں تو کیا ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہو گئے؟ ہم رکوع میں جائیں تو کیا ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں رکوع کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکے ہیں؟ جب ہم سجدے میں جائیں تو کیا ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہمارا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں اس کی نظیر یا اس کی مثال اپنی ذات میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بار بار اپنے قلب پر غور کرتے رہیں۔ اب یہ جو قلب ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربک۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ دل۔ بڑا مختصر سا لفظ ہے۔ پہلا حرف کیا ہے؟ دوسرا حرف کیا ہے؟ لام۔ شاعر کہتے ہیں کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، یعنی اتنا سا مختصر ہے کہ دال اور لام کو ملایا تو کیا بن گیا؟ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ تو یہ جو اصل معاملہ ہے یہ کس کا معاملہ ہے؟ دل ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہوگا۔ دل جو ہے نا یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ نے دل کو کس لیے بنایا. ہر عضو کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر آنکھ کا کام کیا ہے؟ زبان کا کام، ہاتھ کا کام تھامنا، پاؤں کا کام چلنا، کان کا کام. دل کا کیا کام ہے؟ کسی جگہ پر ہمارے عثمان لاکھانی صاحب، ہم لوگ ایک تقریر میں تھے تو میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی دل کا کام کیا ہے؟ تو عوام میں سے ایک بندہ بولتا ہے دھڑکنا. تو میں نے کہا بڑی بات ہے ماشاء اللہ کہ دھڑکنا جو ہے وہ دل کا کام ہے. بالکل دھڑکے گا نہیں تو بندہ مر جائے گا. لیکن اللہ نے دل کو کس لیے پیدا فرمایا؟ دل کا کام کیا ہے؟ جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو دل کا کام کیا ہے؟ تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دل کو محبت کے لیے پیدا فرمایا. یعنی جس طرح آنکھ کا کام ہی دیکھنا ہے، یا آنکھ کا کام دیکھنا ہی ہے، کان کا کام سننا ہی ہے، ہاتھ کا کام تھامنا ہی ہے، اسی طرح دل کا کام محبت کرنا ہی ہے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو، یہ کسی پہ تو مرے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور محبت نہ کرے. یعنی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کوئی بھی انسان محبت سے خالی. اگر اس کے پاس دل ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو. رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. تو دل جو ہے وہ محبت کیے بغیر نہیں رہتا. اب دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہے، کوئی درختوں سے محبت کر رہا ہے، کوئی بندوں سے محبت کر رہا ہے. تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جو بقا ہے وہ کس کی ذات کو ہے؟ تو جس رب نے دل کو بنایا، دل کا کام محبت کرنا ہے، تو پھر اس کی محبت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. تو اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو بسائیں، اس رب کی محبت کو اپنے دل میں ڈالیں. جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں رچ بس جائے گی، تو پھر یہ لکھ لیجئے کہ دنیا پوری بن سنور کر بھی آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گی. ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا جہان کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی کما حقہ محبت نہیں ہوتی. تو جب آپ اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیں گے، اس کا تعلق اللہ سے قائم کر لیں گے، تو پھر آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا. بلکہ بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے یوں جڑ جاتا ہے کہ بندہ بھولنا بھی چاہے تو دل بھولنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں ذکر قلبی. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا، اور دوسرا دل سے ذکر کرنا. تو جب دل سے بندہ ذاکر اللہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جائے، تو پھر دل جو ہے نا وہ اسے یاد کرواتا ہے کہ بھائی چونکہ زبان رک سکتی ہے، دل تو ہر وقت دل تو دھڑک رہا ہے، اور ہر دھڑکن میں وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اب وہ دل یاد کرواتا رہتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو. بلکہ اہل دل کا تو معاملہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دھمکی دی ہے میرے دل نے مجھے، دھمکی دی ہے میرے دل نے مجھے. ترمیم کے ساتھ ہے، شعر کچھ اور ہے، میں نے اس کو اپنے لیے تبدیل کیا ہوا ہے تو اس طرح سنا رہا ہوں. دھمکی دی ہے میرے دل نے مجھے، رب کو یاد کرتا ہے یا پھر دھڑکنا چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، رب کو یاد کرتا ہے یا پھر دھڑکنا چھوڑ دوں. تو یہ دل جو ہے جب یہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اس کی کیفیت یہ ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں بیٹے، چونکہ آگے بہت زندگی ہے، تو فلسفہ حیات کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا. آپ جانتے ہیں سمندری مخلوقات ہیں، ہوائی مخلوقات ہیں، زمینی مخلوقات ہیں، مختلف مخلوقات ہیں. اب جو کل مخلوقات ہیں انہیں ہم 4 حصوں میں منقسم کرتے ہیں. نمبر 1 جمادات، نمبر 2 نباتات، نمبر 3 حیوانات، اور نمبر 4 انسان. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ یا جمادات ہوں گی، یا نباتات ہوں گی، یا حیوانات ہوں گی، یا پھر انسان ہوگا. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ترتیب ہے نا، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان،
یہ تقسیم بڑی خوبصورت ہے. اس تقسیم کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو مقصد پتہ چلے گا کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا. جمادات میں پہلا حرف کیا ہے؟ یہ چاروں میں آپ نے پہلا حرف ذہن میں رکھنا ہے. جمادات کا پہلا حرف کیا ہے؟ جیم سے مراد ہے جسم. جیم سے مراد کیا ہے؟ جسم. تو ہر جماد اس چیز کو کہا جائے گا جس کا کوئی جسم ہو. جیسے پتھر ہے اس کا ایک جسم ہے، پہاڑ ہے اس کا ایک جسم ہے، درخت ہے اس کا ایک جسم ہے. تو جمادات میں جیم سے مراد کیا ہے؟ جسم. اب اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ ہے نباتات. وہ کیا ہے؟ اب یہ یاد رکھیں کہ جمادات سے اوپر کا درجہ ہے نباتات. تو جب جمادات سے اوپر نباتات ہے تو نباتات میں وہ خوبی تو ہونی چاہیے جو جمادات میں ہے، لیکن کوئی ایکسٹرا خوبی ہونی چاہیے جو اسے جمادات سے ممتاز کر دے، اس سے اوپر والا درجہ دے. تو نباتات میں نون سے مراد ہے نشو نما. نون سے مراد کیا ہے؟ بڑھنا. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو جمادات میں نہیں ہے. تو جمادات کے اندر مثال کے طور پر پتھر آ گیا، تو نباتات کے اندر آپ درخت کو لے لیجیے. تو اب درخت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ جمادات میں نہیں ہے بلکہ نباتات میں ہے، کیونکہ جسم بھی ہے اور نشو نما بھی ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں، پودا نکلتا ہے اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو نباتات جو ہے وہ جمادات سے افضل اس لیے ہیں کہ اس میں جمادات والی خوبی بھی ہے یعنی جسم بھی ہے، اور ایک ایکسٹرا خوبی بھی ہے کہ اس میں نشو نما بھی پائی جا رہی ہے. اب نباتات کے بعد تیسرا درجہ کس کا آتا ہے؟ اب حیوانات نباتات سے افضل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو دو خوبیاں ہیں وہ بھی حیوانات میں پائی جائیں، اور اسی طرح ایک ایکسٹرا خوبی بھی پائی جائے جو اسے ان دو سے ممتاز کر دے. تو حیوانات کا پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ ہا سے مراد ہے حرکت. کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلی دو خوبیاں ہوں، جسم ہو، مثلا بکری، ٹھیک ہے، جسم ہے اس کا، نشو نما ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ایکسٹرا خوبی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ بھئی درخت کو اگر آپ اس کونے پہ لگائیں اور صبح اٹھ کے آئیں تو درخت اس کونے پہ ہوگا، بلکہ بکری کے بچے کو باندھے بغیر آپ اس کونے پہ چھوڑ کے جائیں، صبح اٹھ کے آئیں تو ڈھونڈنا پڑے گا کس کونے کے اندر ہے. تو جسم بھی ہے، نشو نما بھی ہے اور حرکت بھی ہے. تو ایک ایکسٹرا خوبی ہو گئی. حیوانات ہو گئے. اب حیوانات کے بعد کس کا درجہ ہے؟ انسان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے مخلوقات میں. اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے. تو اب انسان کے اندر پہلی تین خوبیاں تو ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ایکسٹرا وصف ہونا چاہیے کہ جو اسے تینوں مخلوقات پر ممتاز کر دے. تو اب انسان کے پاس جسم بھی ہے، نون سے مراد نشو نما. تو انسان کی نشو نما بھی ہے، پیدا ہوئے تھے تو چھوٹے سے بچے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، آج سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. دوسری خوبی بھی ہے. تیسری تو انسان جو ہے وہ حرکت بھی کرتا ہے نا، صبح اٹھے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حرکت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. تیسری خوبی. انسان میں پہلا حرف کیا ہے؟ تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اس الف سے مراد ہے انس باللہ. کیا مراد ہے؟ انس باللہ، اللہ سے محبت. اب یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو تینوں سے ممتاز کرتی ہے کہ ان کے پاس جسم ہے، نشو نما ہے، حرکت ہے، لیکن انس باللہ نہیں ہے. اس انس باللہ کی بنا پر انسان جو ہے وہ دیگر مخلوقات پر فائق ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک اصول ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہمیشہ ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے. کس کو؟ مثلا اگر کسی نے آپ پہ حملہ کیا، گردن پہ تلوار چلانی چاہیے، تو آپ کس سے روکیں گے؟ ہاتھ سے. کیوں؟ ہاتھ ادنا ہے اور گردن، ہاتھ کٹ بھی گیا تو جان تو بچے گی، لیکن اگر گردن کٹ گئی تو جان چلی جائے گی. تو ادنا پر اعلیٰ کو قربان کیا جاتا ہے. اسی لیے جمادات کو نباتات پر قربان کیا جاتا ہے کہ زمین جمادات میں ہے، اس کا سینہ چیر کر اس میں بیج بوئے جاتے ہیں. نباتات کو حیوانات پر قربان کیا جاتا ہے کہ نباتات ادنا ہے، حیوانات اعلیٰ ہیں، تو اتنی اچھی فصل بنتی ہے لیکن اسے کاٹ کر حیوانات کو کھلا دیا جاتا ہے. حیوانات کو انسان پر قربان کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اعلیٰ ہے، حیوانات ادنا ہے. تو بکرے ذبح کر کر کے کون کھا رہے ہوتے ہیں؟ مرغیاں کون کھا رہے ہوتے ہیں؟ تو حیوانات ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے. تو جمادات نباتات پر قربان، نباتات حیوانات پر قربان، حیوانات انسان پر قربان،
اور انسان پھر وہ ہے جو اپنے رب رحمان پر قربان. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے وہ منطق میں تعریف پڑھی ہوگی کہ الانسان عطا رسول ہوا حیوان ناطق، یہی تعریف ہے. لیکن مولانا روم جو ہے تعریف تبدیل کر دیتے ہیں. مولانا روم سے کسی نے پوچھا جی انسان کی تعریف بیان کریں، تو آپ نے فرمایا مناطقہ تو کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، لیکن میرے نزدیک الانسان ہوا حیوان عاشق، کہ انسان وہ ہوتا ہے جو کہ حیوان عاشق ہے. اگر اس میں عشق نہیں ہے تو اس میں اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اپنے اس تعلق کو، اس نسبت کو اللہ کی ذات سے مضبوط کریں کہ مومن وہی ہے جو اللہ کی ذات پر قربان ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. تو بار بار اپنے دلوں پر غور کرتے رہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. تو اس محبت کو آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کی اتنی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور اس کا بہترین طریقہ کار ہے اللہ کا ذکر. من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا. ٹھیک ہے، اگر کسی سے معلومات لینی ہو اپنے محبوب کے بارے میں تو وہ گیدرنگ میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسی بات کرے گا کہ اس کا ذکر نکل آئے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ خیر سے ہے یا نہیں ہے. تو محبت جس سے ہوگی اس کا کثرت سے ذکر ہوگا. ہماری زندگیوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اپنی گیدرنگ کے اندر، اپنی محفل کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. سجدوں میں جا کے اپنے رب کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے اپنے رب کو یاد کریں، مصلے پر بیٹھے ہوئے اپنے رب کو یاد کریں. اور آج کے دور میں ایک بات اکثر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں قدم بقدم لمحہ بلمحہ فتنے. اس میں وہی بچے گا جو دو چیزوں کو تھامے گا. کتنی چیزوں کو؟ ایک تسبیح، دوسرا مصلی. جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی یعنی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، کثرت سے وہ ذاکر اللہ ہوگا، اور مصلی ہوگا کہ وہ ٹائم نکال کر مصلی پر بیٹھتا ہوگا، نوافل پڑھتا ہوگا، سجدے کرتا ہوگا، ذکر و اذکار کرتا ہوگا، تلاوت قرآن کرتا ہوگا، تو پھر وہ فتنوں سے بچے گا. تو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے. اور جب محبت کرنی ہی ہے، محبت چونکہ دل محبت کے بغیر، ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو محبت تو کرنی ہے. جب محبت ہونی ہے، دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، اسے بنایا ہی محبت کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس ذات سے محبت کی جائے جسے فنا نہیں ہے. جب آپ اس کے محب ہو جائیں گے تو اس کا ذکر باقی ہے، تو اس کا ذکر پھر محب کو بھی باقی رکھتا ہے. آپ جتنے صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان سب نے اللہ سے محبت کی. کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، اس زمانے میں، ٹھیک ہے، کوئی اسباب ظاہری نہیں تھے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ صدیاں بیت گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا مزار بھی باقی ہے، ان کا روحانی تصرف بھی باقی ہے، اور ان کے چاہنے والے بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے تعلق کو جوڑ دیا. تو کثرت کے ساتھ ذکر کریں، چاہے ذکر باللسان ہو، چاہے ذکر بالقلب ہو، چاہے ذکر بالسر ہو، چاہے ذکر بالجہر ہو. اور عادت بنا لیں. دیکھیں ذکر قلبی یہ ایک ایسا ذکر ہے جو بندہ ہر حال میں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا کوئی ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں اور خالی نہیں. تو وہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل دل کہتے ہیں اس سے مراد ذکر بالقلب ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا. تو بار بار اپنے دل پر توجہ کریں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر پر لگائیں. جب دل اللہ کے ذکر پہ لگ گیا نا تو دل بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اور ہم اس کی رعایا ہے. تو پھر دل ہم پر حکومت کرے گا. وہ ہم پر حکومت کیسے کرے گا؟ کہ ہمیں دھمکی لگائے گا. ٹھیک ہے، میرے دل نے دی ہے یہ دھمکی، مجھے رب کو یاد کرتا ہے یا پھر دھڑکنا چھوڑ دوں. تو وہ دل جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کے ذکر کو بھولنے، اور اگر دل کہیں اور لگ گیا تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ پھر آپ کو نماز میں لطف نہیں آئے گا، پھر آپ کو ذکر میں مزہ نہیں آئے گا.
پھر آپ کو روحانیت نصیب نہیں ہوگی، نورانیت نصیب نہیں ہوگی، تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ کوئی ایسے نکالیں کہ جب بس آپ ہوں، مصلی ہو اور رب کی یاد ہو۔ وہ جو 10 منٹ آپ مصلی پر گزاریں گے نا، 10 منٹ کتنی دیر لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں۔ وہ 10 منٹ جو آپ مصلی پر گزاریں گے نا، وہ آپ کے بقیہ پورے دن اور رات کو منور بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔